अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं पिछले कई दिनों से बार बार आपको ये बता रहा था कि इस हुकूमत और इस निज़ाम को इनकी खुशगुमानियों ने मरवाया है। यानी ये रिचर्ड ग्रेनल को जितना हल्का ले रहे थे, इनको लग समझ जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में। और ये बात तो खैर पहले दिन से तय थी कि जो कुछ रिचर्ड ग्रेनल बोल रहा है, ये ज़ुबान तो रिचर्ड ग्रेनल की हो सकती है लेकिन अल्फाज रिचर्ड ग्रेनल के नहीं हैं। यानी ट्रंप की मर्जी या इजाज़त के बगैर रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के सियासी मामलात में इस तरह खुलकर नहीं बोल सकता। नून लीग की हुकूमत के तो खैर वहम गुमान में नहीं था कि मामलात यहाँ तक पहुँचेंगे, और अब तो पिछले चंद घंटों में अब तक की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ गई है। वो खबर अमेरिका से आई है जिसने बाकायदा तहलका मचा दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत पहला अहम तरीन इजलास। ट्रंप ने 26 नवंबर वाले वाक़े से मुतल्लिक क्या कुछ कहा, ट्रंप ने खान की गिरफ्तारी और खान पर बनने वाले केसेस के हवाले से क्या कुछ कहा, इस इजलास की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पिछले चंद दिनों से पीटीआई के ओवरसीज़ लोगों ने जो काम किया वो ना नून लीग की हुकूमत सोच सकती थी, ना ये पूरा निज़ाम। वैसे तो ये पूरा निज़ाम इस टाइम पीटीआई के पीछे पड़ा है, खान के पीछे पड़ा है। आप पिछले 2 सालों में इस पूरे निज़ाम और हुकूमत की कोई एक कामयाबी सफारती महाज पर मुझे गिनवा दीजिए, यानी किसी एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली हो, किसी जगह पर कोई पाकिस्तान की तारीफ़ की गई हो, पाकिस्तान को किसी एक मुल्क ने कर्जा दिया हो। हालात ये हैं, सिर्फ अमेरिका के हवाले से मैं आपको खबर देता हूं कि पिछले 7 दिनों से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर अमेरिका मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं, किसी तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहले से ही अपने राब्ते इस्तवार किए जाएं, ताकि 20 जनवरी के बाद एक वर्किंग रिलेशन डिवेलप हो। क्या पाकिस्तान के किसी सफारतकार ने, किसी फैसला साज ने इस बारे में सोचा कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने से पहले पाकिस्तानी लॉबी को अमेरिका में मजबूत किया जाए? क्योंकि भारत में भारतीय सरकार या फैसला साज किसी सियासतदान या किसी सियासी जमात के पीछे नहीं पड़े, जिस तरह पाकिस्तान में फैसला साज एक सियासी जमात के पीछे पड़े हैं। वो भारत को अमेरिका में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर कोशिश जारी है कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ को दबा दिया जाए, किसी तरह इमरान खान को दबा दिया जाए। ये फ़र्क है भारतीय वजीर खारजा की डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स जो अमेरिका में चल रही हैं और पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं इसाक डार, उनमें वो सिर्फ इस काम में लगे हैं कि किसी तरह खान अगले 1-1.5 साल जेल में रह जाएं। अब जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि इस हुकूमत और इस पूरे निज़ाम की इनकी खुशगुमानियाँ मरवाएंगी, पिछले 9-10 महीनों के वाक़यात उठाकर देख लें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इस हुकूमत और निज़ाम ने किस तरह खुशगुमानियों में रहकर शिकस्त खाई। 8 फरवरी 2024 से पहले से बड़ी इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, जब ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ तो बड़ी आसानी से वज़ीर आज़म बन रहे हैं, 2/3 अक्सरियत मिल रही है, एक हवा चल पड़ी है, यानी क्या कुछ नहीं कहा गया। फिर खान के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई सर्वे आ जाते कि जनाब खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म होगी, खान गैर मकबूल, खान की कॉल पर लोग नहीं निकलेंगे। यानी इनको इनकी खुशगुमानियों ने इस स्टेज पर ला खड़ा कर दिया जहां पर ये खुद सोच नहीं सकते थे। 5 नवंबर से पहले भी यही कहा जा रहा था कि अमेरिकी सदर ट्रंप अगर बन भी गए, कौन सा ट्रंप 20 जनवरी के बाद खान की रिहाई के लिए फ़ोन करेंगे, कौन सा वो कहेंगे कि पीटीआई पर मजालिम को बंद करो। नाज़रीन इकराम, जो तवक्कुआत पाकिस्तान के निज़ाम को ट्रंप से 20 जनवरी के बाद थी, ट्रंप ने ये काम तो 1 महीना पहले शुरू कर दिया। इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर जो डिस्कस हो रही है वो खबर मैं बता देता हूँ। खबर की तफसील से पहले मैं आपको बता दूँ कि इमरान रियाज जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उन्होंने भी इस हवाले से मुकम्मल तफसील जो है वो बताई है, और इमरान रियाज अब खुलकर बोल रहे हैं। जाहिर है पहले कहीं ना कहीं ये खौफ था, जिस तरह उन्हें अगवा किया गया, दोबारा अगवा ना हो जाएं, लापता ना हो जाएं। पहले वो ढके छुपे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, बैलेंस बातचीत करते थे। अब इमरान रियाज भी खुलकर बोलना उन्होंने शुरू किया। मैंने इमरान रियाज का हवाला इस वजह से दिया क्योंकि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ
امریکہ میں موجود پی ٹی آئی کے جو ٹاپ کے لوگ کنفرم کر رہے ہیں اسی خبر کو، عمران ریاض نے بھی کنفرم کیا ہے۔ آپ کو پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے دی جانے والی خبر کے متعلق آگاہ کروں۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم فلوریڈا موجود ہیں، جہاں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان کا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے پوری الیکشن کمپین بھی امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے چلائی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ امریکہ میں موجود پی ٹی آئی کے ٹاپ لوگ، جن میں سجاد برقی، عاطف خان اور دیگر لوگ ہیں، مختلف تنظیمیں بھی ہیں، تگڑے بزنس مینز بھی ہیں، جو پاکستان کے انفلوئنشل لوگ ہیں، جنہوں نے ٹرمپ کو فنڈ کیا، اور پچھلے چند دنوں سے یہ خبر آ رہی تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انہیں بریف کیا جا رہا ہے، انر سرکل کی ملاقات ہو رہی ہے۔ لیکن خبر اب اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ خبر یہ ہے کہ 26 نومبر کی رات جب پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ ظلم ہوا اور ڈی چوک پر انہیں شہید کیا گیا، تو اس کے ایگزیکٹ 3 دن بعد 29 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی کے اوورسیز قیادت، یعنی اس میں صرف امریکہ کی قیادت شامل نہیں بلکہ اور بھی ممالک سے لوگ آئے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق جو خبر پہنچی ہے وہ برطانیہ سے، یورپ سے بھی کچھ لوگ فلائی کر کے امریکہ آئے تھے، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ یہ اہم ملاقات تھی۔ تو امریکہ کی پی ٹی آئی کی انتظامیہ نے مختلف صدور کو جو اوورسیز چیپٹر کے ہیں پی ٹی آئی کے نے ان کو بلایا تھا امریکہ کے اندر۔ 29 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ ملاقات ہوئی، جس میں ٹرمپ کو 26 نومبر کے واقعے سے متعلق تفصیلاً بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے کارکنان کو شہید کیا گیا، کس طرح ریاستی ایکشن ہوا اور پری پلانڈ طریقے سے مارا گیا۔ تمام پکچرز اور ایویڈنسز ٹرمپ کو دکھائی گئیں۔ اس اجلاس کے دوران ٹرمپ نے حکم دیا واشنگٹن ڈی سی کی ایک عام شخصیت کو کہ یو ایس ایمبیسی جو اسلام آباد میں موجود ہے اس سے اس واقعے کی مکمل تفصیلات لی جائیں اور اسی اجلاس میں ہمیں بریف کیا جائے۔ آدھے پونے گھنٹے بعد یو ایس ایمبیسی نے تمام تر تفصیلات بتائیں، اور پھر اس اجلاس میں شرکاء کو 26 نومبر کے واقعے سے متعلق آگاہ کیا گیا، اور پھر ٹرمپ نے خان پر بننے والے کیسز کی تفصیلات لیں۔ یہ جو خبر اب سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ نے اتنا پرسنل لیول پر 26 نومبر کے واقعے سے متعلق بریفنگ لی، خان کی گرفتاری اور خان پر بننے والے کیسز سے متعلق بریفنگ لی، یہ خبر اب بے شک شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے۔ اب یہ خبر تہلکہ مچا رہی ہے۔ ویسے تو جس دن رچرڈ گرینل ایکٹیو ہوئے، جس دن تلسی گریبڈ یا مارکو روبیو یا امریکہ کے دیگر کانگریس مین ایکٹیو ہوئے، میں یہ بات تو سمجھ آ رہی تھی کہ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر یہ سب نہیں کر سکتے، ورنہ امریکہ جیسے ملک میں، اور پھر آپ اتنی اہم پوزیشن پر ہوں، ڈپلومیٹک فرنٹ پر آپ کا ایک کردار ہو، آپ اس طرح سے کسی ملک کی سیاسی معاملات میں کھل کر انٹرفیرنس نہیں کر سکتے جس طرح رچرڈ گرینل، تلسی گریبڈ یا دیگر امریکہ کے کانگریس مین کر رہے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں ٹرمپ کی ٹیبل پر پی ٹی آئی یا خان کی رہائی کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں، کہیں نہ کہیں ٹرمپ کو بتایا گیا تھا، اور اب یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ یہ اجلاس 29 نومبر کو ہوا۔ عمران ریاض نے یہ خبر دی کہ جو امریکن ڈائسپورا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا یوں کہہ لیجیے جو پی ٹی آئی کے اوورسیز امریکن لوگ ہیں، انہوں نے 26 نومبر سے پہلے ہی 5 نومبر کے بعد ٹرمپ کو صورتحال بتانا شروع کر دی تھی، اور گاہے بگاہے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ سجاد برقی، عاطف خان، زلفی بخاری، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹرمپ کو 26 نومبر کے واقعے سے متعلق تفصیلاً آگاہ کیا گیا ہے۔ خان پر اس ٹائم جو آخری القادر ٹرسٹ کیس رہ گیا ہے، اس حوالے سے ٹرمپ کو بریف کیا گیا ہے۔ تو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں ایکٹیو ہونا یا خان کی رہائی کے لیے پرسنل لیول پر کوشش کرنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو دن گزرتے جا رہے ہیں، شہباز حکومت کا تختہ الٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کی ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی کا جو سفارت خانہ ہے، وہ پچھلے 10 دن سے اس کوشش میں ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کا دعوت نامہ نکلوایا جائے اور وہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں مدعو انہیں کیا جائے، لیکن پچھلے 10 دن سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا وائٹ ہاؤس ان کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے، ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جا رہی، اور نہ ہی ان کو اس تقریب میں بلایا جا رہا ہے۔ این ممکن ہے پی ٹی آئی کی کسی شخصیت کو بلایا جائے۔ یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں خان کے نام کا کوئی دعوت نامہ بھی نظر آ جائے، یہ بھی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ اگر خان کے نام کا دعوت نامہ نہیں آتا تو پی ٹی آئی کی کسی بڑی شخصیت کے نام دعوت نامہ آ جائے۔ کم از کم پی ٹی آئی کے لوگ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک امپورٹنٹ بات کہ پی ٹی آئی کے امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے چپ چپیتے کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے وہاں بھی مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ تو جو کچھ کاروائیاں یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بڑے
آرام سے پس پردہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے آج تقریباً 1 ماہ بعد ہمیں یہ خبر سامنے آئی کہ 1 مہینہ پہلے فلوریڈا کے اندر یہ اجلاس ہوا تھا۔ آئندہ آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ بڑا خوفناک ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے، چارج سنبھالیں گے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کچھ کریں گے، دس از ٹو بی سین۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔